اور اللہ کے حضور دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر. آمین 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 آمین. کیونکہ میں یہ بات سنا کے پھر باقاعدہ کچھ ترلا ہی ڈالنا ہے میں نے خطاب کیا کر رہے ہیں. یہ اب آپ کو اپنے بڑوں کا مزاج بتانے لگا. اور بھائی میں کو دعویٰ کر دوں نا میرا دعویٰ رد ہے, میرا دعویٰ نہیں رہا. مزہ تو تب ہے جب اوپر سے کوئی آرڈر آ جائے. اور میں آپ کو ان کی بات سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. تو بھائی آزمائش تو پھر ہے, اور جس کا جتنا قرب ہے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہیں. تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ یہ جو ابراہیم کی عبادت ہے نا یہ تجھ سے محبت ہے, یہ اس لیے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا بڑھا کر دیا. اور بس اس نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. بہرحال لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں, جو ڈنگر تھے نا جو آپ کے مال مویشی تھے, ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت وہ سونے کے تھے, اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے. تفاسیر میں لکھا ہے اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا. تو فرشتوں نے عرض کی اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ اس لیے ہے, اگر یہ نہ ہو تو پھر ابراہیم نہ تجھ سے اتنی محبت کرے. تو اللہ کو تو پتا تھا نا قلب خلیل کا ہائے کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے. فرمایا پھر اس طرح کرو, جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے, ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نا بصورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کوئی مائک نہیں منگایا, کوئی راہ نہیں لگایا حضرت, کوئی سر شر نہیں تھا حضرت. اس نے حضرت پکارا اللہ, وہ بس کہنا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑھنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے. اٹھے ہوئی کس نے میرے محبوب کا نام لیا. اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو ظاہر فرشتہ کھڑا تھا, مل گیا. آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضا لفظ اللہ سے گونجی تو نے سنا؟ وہ کہتا ہے یہ سنا. تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نہیں بھی, لیکن کیا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا اللہ؟ تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے. تو آپ فرمانے لگے یار پھر کام نہیں کرتا ہے, ایک بار پھر کہہ دیں. تو کیونکہ آزمائش آئی تھی تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا, کچھ لوں گا, کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا, شاید تیری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے. اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا, یہ جتنے اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, گائیں ہیں, یہ ساری میری ہیں. چل تجھے آدھا دے دیا ایک دفعہ پھر کہے اللہ. وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے, سننے والے حضرت خلیل ہیں. وہ فرشتے نے پھر کہا تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت, اللہ معاف فرمائے, ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا, ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے. اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی, یہ اذان ہو رہی ہے. لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا, تو بے چینی بڑی. آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے. اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا, آپ کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دی, چل پھر کہے. فرشتے نے پھر کہا اللہ. تو او آیا محبت نے اور جوش مارا. فرمایا یار پھر کہے کوئی. وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا, آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا, تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا, تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا پھر کیا ایک بار. یہ مزاج ہے, یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اس لیے دھیان کیا کرو حضرت ان باتوں کا, اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے. دعا کریں یہی ہو, کہیں سے کان میں آواز پڑے محمد, بے چین ہو جائے, کسی کو بلانا نہ پڑے, بس نام سنیں اور بس بے چین ہو جائے. اب تو حالات دیکھ دیکھ کے بھی دکھتا ہے یار, ہو گیا گیا. وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اسٹیج پہ بیٹھا کیسے جل رہا تھا یار, اتنے سونے کلام پڑھ رہا ہے, کوئی گل نہیں, بات ہی نہیں یار, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہرحال وہ دیکھ رہے ہیں, علیحدہ بات ہے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, لیکن کم از کم اتنا یقین تو رکھو. اور کیونکہ حضرت ہم ماننے والے ہیں. اب دیکھیں نا یہ حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میں ان کو کہوں السلام علیکم, ان کو السلام علیکم کہتے کہتے میں دیکھنا ادھر شروع کر دوں, تو یہ کیا سوچیں گے یار اچھا آدمی ہے, سلام مجھے کہہ رہا ہے, دیکھ چھت کو رہا ہے, تو بھائی آپ بھی تو حضور کو سلام کہہ رہے ہیں, تو پھر توجہ بھی انہیں کی جانب رکھیے حضرت. پھر کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر؟ یا تو اپنا عقیدہ بدل دیں کہ نہیں بھئی ہمارا نہیں عقیدہ ہے, اور اگر کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے پھر مجھے نہیں سمجھ آتی ہو کیا رہا ہے.
یہ ہم کس سمت نکل پڑے ہیں؟ سلام کہہ رہے ہیں حضور کو، آپ نہیں دیکھ رہے حضرت، وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میں ان کی بات ان کی نظر کرنے لگا. اور میں آپ کو کم از کم 600 سال بعد کی بات سنا رہا ہوں. حضور کی تو شان ہی برا ہے نا حضرت. یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی ہوئے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں نا کھڑے تھے اور آدھا پاؤں رکھتے تھے، صرف آدھا، سارا نہیں، آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا. آپ نے بار بار اس عمل کو کیا. اب سارے درویش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ محبوب الہی کر کیا رہے ہیں؟ آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا، استغراق کا غلبہ تھا. حضرت کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کو جا کر پوچھے خواجہ صاحب کو، اے حضور یہ آدھا قدم کیوں رکھتے ہیں، پورا کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں اٹھا لیتے ہیں آدھا قدم رکھنے کے بعد؟ جب کیفیت میں تبدیلی آئی نا، جذب کم ہوا، آپ بیٹھے جا کر، تو مریدوں نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آدھا قدم رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، یہ کیا ہے؟ ذرا سننا حضور نبی علیہ السلام کے خادم کی بات. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ عرش الہی 2.5 قدم ہے، میرا تو آدھا بھی نہیں مان رہا تھا. ہاں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، آدھا قدم عرش الہی بان رہا ہے. تو تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. یقین پیدا کرو یار، ٹوٹ رہے ہیں دن بدن، ہم دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بھائی میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بھائی، تیری چشم عالم سے وہ چھپے ہیں لیکن تو ان کی چشم عالم سے نہیں چھپا ہوا ہے. چلو میں آپ کو بات تھوڑی اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید کو پردہ اٹھ جائے، شاید کو حجاب اٹھ جائے. حضرت میں آپ کو دور نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو سیالکوٹ واپس لے کے جا رہا ہوں، اپنے شہر میں. حضرت میرے سیالکوٹ میں اللہ کا شکر ہے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک گزرا ہے. لیکن جن کا میں نے زمانہ پایا، میں ان میں سے 2 کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک تو وہ ہیں جن کو سب نے نہیں مانا، ہاں کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. ایک وہ ہیں جن کو سب نہیں مانا. جن کو سب نے مانا وہ ہے رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. جن کو سب نے نہیں مانا، متضاد رہے، وہ کیا تھے؟ سائیں منا. اگر میں سائیں مننے کی سناتا ہوں پھر شاید کسی کا پردہ اٹھ جائے. اگر ان کے سائیں مننے کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. یہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے ابتدائی کتب پڑھی ہیں، صرف نحو کی کچھ ابتدائی کتب. ایک دن بیٹھے نا درود پاک کے حوالے سے بات شروع ہو گئی. کہتے ہیں یار ایک دن اللہ نے مجھے ایسا مشاہدہ کروایا، میرے سارے پردے اٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مولوی جی ویلے ہو کے کتے جانا تھا؟ کہتے میں نے اس کی حضور فراغت ہے. تو کہنے لگے میں نے اگوکی کے آگے نا ایک پروگرام پہ جانا ہے، چلو پھر میرے نام ذرا کچھ ہم تقریر سناؤ. کہتے میں چل دیا. کہتے پروگرام سے فارغ ہو کر ہم سیالکوٹ آئے، چائنا چوک کراس کیا، بونکن والا پہ آ گیا. جب آگے جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، کہتے جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر سائیں مننے پہ پڑی اور سائیں مننے کی نظر بھی حکیم صاحب پہ پڑی. گاڑی رکی نہیں، گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. کہتے گاڑی آگے گزر گئی، حکیم صاحب آستانہ مبارک پہ آ گئے. میں جلدی سے اترا، میں نے حکیم صاحب کا دروازہ کھولا تو کہتے اتر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی جی وہ سائیں مننے نے ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے اس کی جی حضور. تو فرمانے لگے پھر ایسا نہ کرو، جانے ہیں سائیں مننے نے 3 خربوزے دے جو. پھر پوچھتے ہیں کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے اس کی حضور 3. پھر فرمانے لگے جب خربوزے دو گے تو لے گا نہیں، جب انکار کرے تو میرا نام لینا لے لے گا. کہتے ساتھ ہی منڈی تھی، میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی نہ 2 نہ 4، 3 خربوزے تول کے دے. اب دکاندار کہاں گھاٹے میں جاتا ہے؟ اب دکاندار اسی کوشش میں ہے کہ کوئی معقول تول بنے، 2.25 کلو، 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، 3.25 کلو. میں پیسے لوں اس سے؟ جب تول ہی نہیں بنے گا تو پیسے کس کے لوں گا؟ تو کہتے ہیں وہ خربوزہ ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، نکال رہا ہے، ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے. میں نے اس کو کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو، تو چوتھا بھی پا. کہتے اس نے 4 خربوزے کیے، میں نے پیسے دیے، میں لے کے سائیں مننے کے پاس چلا گیا. کہتے میں نے جا کر سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے. وہی بات حکیم صاحب والی. کہتے ہیں اوئے چوکو خربوزے، میں تیرے خربوزیاں تے نہیں بیٹھا. کہتے میں بھی کوئی اتنا ماننے والا نہیں تھا. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک خربوزہ بھی نہیں دیتا، لیکن یہ خربوزے حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے. کہتے پتا اس نے کیا کیا؟
3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر انہوں نے 3 نہیں بھیجے نے، چوتھا تو نہیں میرا۔ اللہ، اور بھائی جن کے سائیں مننے کا کیا حال ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یقین کرو یار، کدھر ٹر پہ ہو تم، یقین کرو یار، بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم دن ب دن۔ ہاں بہت پیچھے جا رہے ہیں، یقین کرو۔ ہاں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہاں اور یہ نہ سمجھنا بڑے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کروں سارے میرے ہار دئی ہوئی، نہیں حضرت، بڑے ایسے بھی ہو گزرے جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے لیکن وہ ہوتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں تھے۔ یہ کبھی آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ پڑھیں نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں ہے، یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرے خیال ان کا تعلق ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت جی، ان کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی۔ تو یہ پہلے صوفیاء کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن پھر اللہ نے توفیق توبہ دے دی۔ آپ نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے دستے مبارک پر بیعت کی، مرید ہو گئے۔ جب مرید ہوئے نا تو سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، شاہ جی کو حج بھی کیتا جائے کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے ہیں۔ فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کھا رہا ہو۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت، خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت۔ یہ جو خود جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں، جس کو کسی نے بھیجا ہو نا وہ آ کے یہی نعرے لگاتا ہے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں۔ جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی، تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا، شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا۔ اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت، اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا وکھری ہوتی ہے۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، نارب عرش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو، جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو۔ پھر تو دنیا کی حضرت وکھری ہوتی ہے۔ ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے، ایسی کیف و مستی تاری ہوئی، سلام کہنا نہیں یاد۔ جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا، تب تو قافلے جاتے تھے۔ جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، سلام ہی نہیں کہا۔ انہوں نے قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، پھر گئے واپس، اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، روزہ مبارک سے جواب آیا، اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ کو سارے ہماری طرح کے تو نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنے پیر بدعتی کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے، جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہیں، بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ علماء سو تھے نا اس وقت، انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا، سید پاک تھے اور آپ کی امت میں سے بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لے آئے تھانیسر، ایک دو دن ریسٹ کیا، پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی، تو حضرت پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کار آئے؟ عرض کی تھی جی حضور۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور۔ پھر میرا سلام آکھیا سی؟ جی حضور۔ پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ۔ اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے، آپ نے کیا کیا، بدعتی خذف کر دیا، کاٹ دیا درمیان میں سے۔ اور عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔
تو آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. ہاں حضرت نہ سمجھیو کو سارے میرے ہار دی ہوئے. بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے. چلے ہو سودا ہی بڑا گھاٹے دا کر لیا ایسے. اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. نہ کرے ڈا کاٹے دا سودا. پتر وقت ضائع نہ کرو حضرت, ہاں محنت کرو محنت کرو. ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں, محنت کرو حضرت. چسکے یہ نہیں ڈرامہ کوئی معاملہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا. میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں ہے. ہاں میں تے آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا. میں تانوں جانے جنت دی ٹکٹ کتھوں دے جے ایڑا سبحان اللہ کہے راتی اوتھے ٹر جے راتی اوتھے خدا دا نام لو یار کو اللہ کا خوف کھاؤ. بہتری لاوا. میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں, بس کو عادت پیڑی ہے یا پتہ نہیں کی. وہ 1-2 جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی اور پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا. میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہو, کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ. یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے؟ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے, حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو. زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں, زبانیں میٹھی کرو یار, اپنا اخلاق اچھا کرو, سرگی اٹھیا کرو. اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ہاں حضرت وہ یہ رمضان گزرا نا, میں نے اس کو 2 بار باہر نکل کے کہا حضرت جی سرگی تے پاوے رمضان دی بھی نہ ہوئے تے سرگی تے سرگی ہندی نا, تو پھر رمضان دی سرگی. وہ اقبال کہتا ہے نا ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سحرگاہی, جندر تو سرگی اٹھ کے نہیں نا رونا کیوں کا کیوں لبنا ہے. پھر رمضان دی سرگی ہے وہ پیپا پیا کٹے آ کے گلی میں باہر نکل کے وہ یار جا خدا دا خوف کھا کے جا کے یار سارے دی جیب چ موبائل سارے اٹھے نے کی تو کرن دے جا کام کر دے. اونوں ٹوریا تے ڈھول لا گیا, اونوں ٹوریا تے حضرت ایک ڈیک لا کے آ گیا. بولتے ہی کوئی نہیں حضرت. جاؤ یار رمضان دی سحری کیوں خراب کر دے پے, جاؤ کو سجدہ کر لیندے کو مالک کے رو لیندے, جاؤ کم کرو اپنا جا کے. کوئی بولتا ہی نہیں یار, اسی بولی ہو جی مولوی بھی ہے سارے کے سارے. لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن ہے, ہاں ایک بابا جگہ نہیں آتا تھا اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تمہیں جگایا 3 راتاں تے من گوئی دو. میں نے 2 دفعہ نکل کے نہ اس کی زیارت, پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے, وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی, ایویں دعوی یہ کہ سمجھ آ گئی. تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا جاؤ نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی, جائے یاد کروا گیا. اور حالانکہ مجھے سارا کلام مل گیا لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں. کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا. تو بابا کیا سناتا تھا آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. اسی پہ پوچھ دے پھر اے ڈی سی صاحب کیڑے ویلے بہندے نے, تو ڈی سی دی چھٹ آ تینوں شہنشاواں دا پتہ دسن دے, ہاں تینوں انہاں دا دسن جتھے غوث اعظم بندے نے. تو ڈی سی دا پوچھنا کیڑے ویلے بہندا, تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بندے نے تینوں دسن لگا. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھو سرگی اٹھو یار سر, کیوں تکے کھان دے, کیوں تکے کھان دے, اٹھو سرگی ہے اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ. پھر ویکھو حضرت گل بندی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی, حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں, نکاح نہیں کیا حضرت. ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, غلبہ رہا محبت کا. تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت, خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ہمیں خیال آیا یار ایتھے تے عشق نہیں کرنی کھ نہیں دیتا ہے, لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا, وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا. وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں, اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا.
پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی, یا اللہ, دعا کیا کرنی ہے خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں. دعا کی, یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دعا نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی. رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھلی, تہجد کا وقت تھا, نوافل ادا کیے, فجر پڑھی اور سواری لے کے میں بصرہ میں. بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا, بٹھایا, عرض کی حضور اس طرح آنا یا بصرہ. آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہنے ہیں. عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ اوہ وہ تو دیوانی ہے, یہاں گھومتی ہے, ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. ہاں آپ بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہے. آپ بیٹھیں, عصر وقت آئے گی تو مل لیجیے. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے, بتاؤ کس سمت گئی ہے. لوگوں نے سمت بتائی, آپ نکل گئے. آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, ریچھ, شیر, بھیڑیے, سانپ, بچھو, بڑا ہے جنگل. لیکن کیا دیکھا حضرت, جنگل میں مصلی بچھا کے نا میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے. آئے آئے جنگل پلے چھوٹے مسیطے نہیں نماز پڑھ جاتی. اب فرماتے ہیں نماز پڑھ اور روئے بھی. اور فرماتے ہیں جو بکریاں میمونہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہی ہیں. ہاں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا اس سائڈ پہ بھیڑیا پھر واپس آتا ہے, بھیڑیے گھوم رہے ہیں پورے, اجڑ بولتے ہیں پنجابی میں, گھوم رہے ہیں. بھیڑ کہتے میں حیران ہوا یار یہ فطرت کس طرح بدل گئی, یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گئے. ہائے 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 اے کمائی ہے حضرت جی, پیسے کسی کی کمائی کی تھی, پیسے کیڑا کمرے نال لے کے گئے, پھر اکا دی کمائی ہوئی ہے, اے جی کمائی ہے, اے جی کمائی. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ ملاقات پہلی ہے, اس کو میرا نام کس نے بتا دیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں, میرا نام تجھے کس نے بتا دیا. تو حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. فرماتے میں نے پوچھا میمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. اے جب سبق اجداد, یہ نہ سمجھو کہ مجھے میلاد پہ تقریر نہیں آتی, میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں پڑھا ہے, لیکن اس وقت حضور کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. تانوں خوش کروں گا اے کو 4 وعدے دے دیو گے, بادشاہ ناراض ہو گئے پاویں رستے جانے گڈی دا ٹائر پاڑ جائے ڈبل لگ جائے. ہم میں دیکھے بھائی بڑا بڑا کچھ کر کے اب بادشاہ ناراض ہون جانے ہمارا ٹائر پاٹے ڈبل لگ جانا. ہاں بس کسی بابے نے گل دا چھڑی دی ہے, ہوں میں اپنی چولی رسول اللہ دی بارگاہ چ پھیلائی. اسے بابے نے دسیا ہی پترا اتھو چوانی بھی لب گئی تے نسلاں کو ختم نہیں ہوندی ہے. ہوں لے کے چولی بیٹھے نے, دیکھو کدھر کو مہربانی ہو جاتی ہے. کہتے میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کیسے بدل گئی, یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. کیونکہ بھائی بھیڑیے کی فطرت میں رکھا ہے نا بکری کو کھا جانا. اگر بھیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ بکری ہے تو یہ تو نے کھانی ہے, نہیں, وہ آپ کے کھے بغیر جھپٹ پڑے گا, کیونکہ فطرت میں رکھا گیا ہے, اس کی فطرت میں ہے بکری کو کھا جانا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران, میں پوچھا میمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. تو آپ نے جواب دیا اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یا صلح کر لو. اور وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں, کالے وال مسافر ہوئے
چٹیاں ڈیرے لائے. مالک دا پیغام ہی نا بعد آ جائے, بعد آ جائے, یہ اس کی کرم نوازی ہے, پیغام بھیج دیا نا, بندیا مڑ جا, نہ کر, باز آ جا, ایسا نہیں آیا, باز آ جا, چھڑ دے نہ. ہاں بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں, بھائی تو پہلوان نہیں, وہ معاف کرنا لائے. کوئی نہ ماریا جائے کہ میں بہت بڑا تری مار کھاؤں, وہ معاف کرنا لائے, بس ایسے نہیں گا. ہاں حضرت یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں چور پکڑا گیا, حد لگ گئی شرع کی, اس کا ہاتھ کاٹو. وہ قاضی کے سامنے روتا جائے, اے حضور ایک باری حضرت عمر کا لے جاؤ, انہوں معاف کر چھڑیں. وہ بھائی کس طرح معاف کریں گے, وہ یہ شریعت ہے, تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ کہتا ہے ایک بار لے جاؤں مجھے. ہر قاضی کو ترس آ گیا, وہ لے گئے ان کو. وہ جا کے نا حضرت کو عرض کر دیا, حضور میں معاف کر دو. آپ نے فرمایا چوری کی, جی, تو معاف کیوں کر دوں. عرض کر دیا حضور چوری تو کیتی ہے لیکن میں پہلی باری کیتی ہے, میری پہلی غلطی معاف کر دو. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا, وہ پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ تو پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی. اور لکھا ہے پھر وہ مانا میری پہلی چوری نہیں, میری کئی چوری ہیں. آپ نے فرمایا اب اسے معاف کر دو. ہاں حضرت کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ شاید ہاں بھائی تو اینج نہیں, وہ معاف کرنا لے, وہ معاف کرنا. ایس لیے میاں دھیان کرو یار, ہاں دھیان کرو. کالے بال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے. باز آ جائے, باز نہ کر, نہ کر میاں نہ کر, لکھ جا نہ کر. ہاں ہمیں تو اصل میں بات کی سمجھ نہیں نہ آئی ہے, ان کو سمجھ آ گئی. بارش شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا, چٹ لف کے ٹائم لگا لیے. ہاں باز آ جاؤ. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ میاں صاحب نے کی, سب نے کی, کیونکہ حضرت نور سب کو مدینہ پاک سے آ رہے ہیں. ہاں الفاظ بدل جائیں گے, باقی سب ایک ہی ہے. تو بابا حضرت بابا فرید کیا بولے, آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. اٹھ جو یار, محنت کرو, نہ کرو ایسا نہ ہے. کوئی نہ سمجھے, اللہ پاک ہم سارے پتہ ہے. حضور نبی علیہ السلام دے سارا کچھ دی سامنے جی. ہاں وفا کرو حضرت, وفا. کون سا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. ہاں بڑیاں کو جان چھوٹ جائے گی جی, میں کہنا سارے کو چھوٹ جائے گی. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, لگائی دربار محمد عربی دا. اٹھو چلو. یہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا, اور پتہ نہیں ہم اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے سادے بابے ہوئے حضرت. وہ حکیم صاحب سنایا کرتے تھے کہ کوئی بابا سی, اور واقعی بابا سی حضرت. بابے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جو کیفیت پر غالب ہوتا ہے, ایک جس پر کیفیت غالب ہوتی ہے. وہ بابا تھا جس پر کیفیت غالب آ چکی تھی. جب کیفیت غالب آتی ہے نا پھر یہ ہوش نہیں رہتی, پھر اس کی نہیں ہوش رہتی. لیکن جو کیفیت پر غالب ہوتے ہیں ان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن جن پہ کیفیت غالب آتی ہے پھر وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی. کپڑے پاٹ گئے تھے, پرنا پاٹ گیا. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. بابے کل بیٹھا, خوش ہویا بابے نے دیکھ کے, لیکن انہیں سمجھنا آئی ہے کہ بابے دا رنگ کی تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر, بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں. انہیں سمجھا بابا ہی ماڑا ہے. وہ باہر گیا, کسی سے کاپی پینسل مانگی اور سونا بنانے کا نسخہ لکھ دیا, ترکیب ساری لکھی, اور لا کے نا بابا جی کو پیش کرتا, حضور قبول فرما. آس کے کہنے لگے بھائی یہ کی ہے, حضور ویکھو ہاں پرنا بھی پاٹ گیا, کپڑے بھی پاٹے نے, تے سونا بنان دی ترکیب جنہ دل کرے گا بنائی, یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. انہوں آس کے کہنے لگے یار کانیاں دی ور لبدی پئی ہے نا, جی اے تے تو وچ دے دے, وقت لبے گا تو ایسی بناواں گے. وہ دے کے چلا گیا. اب جو سنیاسی ہیں نا یہ ایک شہر میں نہیں رکتے, رکیں گے تو جان گنوائیں گے. وہ گھومتا نا کوئی 3-4 سال بعد پھر اسی شہر آیا. جب آیا تو یاد آ گیا, اوہ ایتھے تے کہ بابے نے سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا. اب تک تو بابے نے بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا. گھوڑے ہوں گے, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, چاکر ہوں گے, محل ہوگا, ٹھاٹ ہوگا, جناب پروٹوکول ہوگا, کیا کیا نہیں ہوگا. لیکن جب آیا نا تو دیکھا بابے کی وہی کٹیا. پھر خیال ہے بابا ٹر گیا ہونا, کسی نے قبضہ کر لیا. اندر جا کے دیکھا تو بابا جی بھی بیٹھے.
لیکن دنیا بیٹھی تھی ساری، بولا نہیں اس وقت. جب سارے چلے گئے نا تو بڑے غصے سے پوچھتا ہے بابا جی وہ دنیا مانگتی پھرتی ہے سونا بنانے کی ترکیب میں نے دی نہیں، آپ کو بغیر مانگے دے دی، آپ نے بنایا نہیں. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا، چل توں آ گیا تو ہن مل بناواں گے. حضرت ایسی ویلے ہاں میں بس شرم ہی آتی ہے نا، خود بڑا بے عمل سا بندہ ہوں، سناؤں کس کو. حضرت ایک بزرگ حضرت حارث محاسبی آپ فرماتے ہیں میں نے سنا فلاں جگہ بزرگ رہتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا. جب ملنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا، پانی میں آٹا گھول کے نا وہی کھا رہے ہیں. کہتے نظر پڑی تو تندور بھی تھا، نظر پڑی تو لکڑیاں بھی تھی، نظر پڑی تو آگ لگانے کا سامان بھی موجود تھا. کہتے میں بڑا حیران ہوا بھائی یہ پانی میں آٹا بھگو کے کیوں کھا رہے ہیں. بھائی گھوند لیتے، پیڑا کر لیتے، تندور میں آگ لگا لیتے، روٹی لگا لیتے، پکا کے کھا لیتے، یہ پانی میں آٹا بھگو کے کیوں کھا رہے ہیں. کہتے میں نے پوچھ بھی لیا بابا جی سے تو فرمانے لگے کاکا گندیا بھی ٹائم لگنا سی، پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا، تندور میں آگ لگاتے بھی ٹائم لگنا تھا، روٹی لگاتے بھی ٹائم لگنا تھا، کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا. پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. ان کو نہیں ٹائم ہوتا، ان کا ایک ہی کام ہے حضرت دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا، چل تو آیا نا ہن مل بناواں گے. ہاں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مغرب کا وقت قریب آیا نا، اس کو کہتے ہیں یار وہ پیشاب دی حاجت ہوئی ہے تے جماعت بھی چھتی کھلو جاندی ہے، جا ذرا میرے نال باہر پیشاب کر کے تے پھر نماز پڑھ لے. اس کو لے گئے باہر پہلے بیٹھ گئے، ابھی سطر نہیں کھولا. تو اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابیا میں پیشاب کروں گی تو بہ گیا تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکیاں کوئی نہیں تے بعد میں پاک کس طرح ہوں ذرا مٹی دیاں تین ٹیماں تے دے. اب وہ جناب وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے نا سنیاسی نیچے ہوا. جب نیچے ہوا تو کیا دیکھتا ہے ساری زمین سونے کی، لشکے پہ زمین. بڑا رام ہو یار کہتے مٹی دی سونے دی نہیں ہو گئی. دائیں نظر ماری سونا، بائیں ماری سونا، آگے دیکھی سونا، پیچھے دیکھی سونا. اب بابے نے کام کیا تھا تو بابے اور یہ آواز دے کے کہتے ہیں سنیاسی بابیا لگتا ہے تم مغرب دی جماعت کھنجانی نہیں، اور کیوں نہیں پڑھان لیا ٹیمہ اور کردہ حضور ٹیمہ پڑھاواں کہ تم جتھے تک نظر جائے سونا ہی سونا ہے. فرمانے لگے پھر اینکار سونے دیاں تین ڈلیاں دے دے. عرض کردہ حضور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے آپ کے مرید ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتا وہ سونے سے استنجا نہیں ہو سکتا. اٹھ کے کہہ گئے سانو ہرو دے گئے ہیں یہ استنجا بھی نہیں ہو سکتا. اینی کہ کہانی جی جڑا سمجھ گیا وہ بادشاہ ہے، جڑا نہ سمجھیا منگتا منگتا ہی ہے. ہاں سمجھو اس کہانی اور حضرت اللہ اور اللہ کا رسول ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا.